آقائے کائنات اللہ کے رسول ہیں۔ اس تعلق سے ایک شخص کی کلپ سننے کو ملی اور اس نے یہ کہا کہ قرآن کو اہل سنت و جماعت بلکہ اہل اسلام آخری کتاب مانتے ہیں، مگر قرآن میں کہیں نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جبکہ وضاحتاً یہ قرآن پاک کے اندر آیت مقدسہ موجود ہے۔ قرآن کے ایک ایک پارے کو پڑھیے، قرآن کے ایک ایک ورق کو پڑھیے۔ وہ غیر دھرم کا انسان تھا، اسے کیا معلوم کہ آقائے کائنات کی شان کیا ہے۔ یہ زمین جو اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، یہ زمین بھی یہ کہتی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کیسے؟ اس بات کی شہادت اور گواہی پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہجرت کی رات میں آقائے کائنات کے ساتھ تھا، سراقہ کمندے لے کر کے آ رہا ہے، کمند ڈالنا چاہتا ہے، نبی بطحہ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مکے کے لوگوں نے انعام کا اعلان کر دیا ہے کہ جو گرفتار کر کے لے آئے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ انعام کی لالچ میں سراقہ آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد میں کمند کو ڈالنا چاہتا ہے، نبی بطحہ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ تو اتنے میں پیارے ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ آقائے کائنات چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، کبھی میں آقا کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ عاشق نے کہا اے ابو بکر آگے چل رہے ہو؟ عرض کرتے اس غرض سے تاکہ دشمن کا وار آگے سے ہو تو پہلے ابو بکر پر ہو۔ دائیں بائیں چلنے بھی یہی حکمت۔ کہتے ہیں سراقہ پاس میں آ گیا، کمند کو ڈالنا چاہا، میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی آقائے کائنات کہتے ہیں زمین سراقہ کو پکڑ لے، سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لے۔ زمین پر سراقہ کا گھوڑا بڑی برق رفتاری کے ساتھ آ رہا تھا، اس کے پیر زمین میں دھسنے شروع ہو گئے۔ جب پیر زمین میں دھسنے لگے سوچا کہ یہ جو زمین نرم ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی، طرح طرح کے خیالات کا اظہار کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد میں آقائے کائنات کی جانب اس کی توجہ ہوئی تو آقا نے کہا اے زمین چھوڑ دے۔ دوبارہ پھر اس نے تباہ آزمائی کی، پھر میرے آقا نے اشارہ کیا، زمین نے گرفت میں لے لیا۔ گویا کی زمین آقائے کائنات کے اشارے پر سب کام کر رہی ہے، اور اس بات کا اعلان کر رہی ہے دنیا کے لوگوں جس کے اشارے پر میں اپنے آپ کو قربان کر رہی، اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جنگل کے جانوروں کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگل کے جانور وہ بھی آقائے کائنات فخر موجودات کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ایک دیہاتی آقائے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنے اونٹ کو لے کر کے کہا آقا یہ میرا اونٹ بدکتا ہے، بھاگتا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ نبی بطحہ علی سے بے کساں اس کے پاس پہنچے اور اپنے دستے شفقت کو اس کے سر کے اوپر پھیر دیا، پاگل اونٹ بالکل درست ہو گیا۔ آقا ارشاد فرماتے اے اونٹ اب سے بدکنا نہیں، اپنے مالک کی بھرپور بات کو ماننا۔ چنانچہ وہ مالک یہ کہتا ہے پوری زندگی جب تک اونٹ کی تھی میرا وہ اونٹ کبھی بھی میری بے وفائی نہیں کیا۔ گویا کہ اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اے دنیا کے لوگوں، اللہ نے ساری کائنات میں ان کو اپنا رسول بنا کر کے بھیجا، اور رسول کی اتباع ہر چیز پر لازم ہوتی ہے۔ رسول بطحہ نے جانور کو کہہ دیا، جانور ان کی گفتگو کو سن کر کے ان کی بات کو تسلیم کر رہا ہے، مان رہا ہے، گویا کہ اشارہ کر رہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے بھی کنکری کا واقعہ سنا کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں ہیں، نبی پاک نے اشارہ فرمایا کنکریاں آقائے کائنات کی محبت میں لب کو کھولتی ہے اور کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل نے کنکریوں کو پھینک دیا اور کہا آپ کا جادو یہاں بھی چل گیا، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ یہ کنکریاں رسول پاک کی رسالت کی گواہی دے رہی ہیں۔ جبھی تو میرے آقا دونوں عالم کے داتا جب مدینہ طیبہ کی جانب جانے لگے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کے راستے میں ایک پہاڑ جب ملا
ملا تو انیس بے کساں یہ کہتے ہیں میرا بچپن تھا، میں اپنی ماں کے ساتھ آیا تو اس پہاڑ کے فنا پتھر نے مجھ پر سلام بھی پڑھا، درود بھی پڑھا، مجھ کو سلام بھی کیا، ابھی میں اس کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، اور اس نے میری رسالت کا اعلان کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا کی عظمت ہے کہ آقا کائنات کی محبت میں دنیا کی ساری چیزیں آقا کائنات کی محبت میں اپنے لب کو کھولا کرتی ہے، اور اللہ نے کتنے کمال اور کتنی خوبیوں سے ہم سب کے آقا کو مالا مال فرما رکھا ہے کہ نبی یہ دو جہاں جب تک مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ مکرمہ شان اور عظمت والا، اور نبی یہ دو جہاں جب یہاں سے چل کر کے یثرب کی سرزمین پر پہنچتے ہیں جسے بیماریوں کا گھر کہا جاتا ہے، وہاں آقا کائنات فخر موجودات نے اپنے نورانی قدم کو رکھا ہے، تو اللہ نے بیماریوں کے گھر کو شفا خانہ بنا دیا۔ جبھی تو دیوانے یہ کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، وہ نبی پاک صاحب الاولاق کا نورانی قدم اطہر ہے کہ یثرب کی سرزمین پر پہنچا تو اللہ نے اس کو مدینہ منورہ کا نورانی خطاب اپنے حبیب کے زبانی فیض ترجمان سے دلا دیا، اور مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں غبار المدینہ شفاء من کل داء، مدینے کے گرد و غبار میں ہر بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ جو بیماریوں کا گھر تھا اس کے گرد و غبار میں اللہ نے اپنے حبیب کے زبان سے شفا کا اعلان کروا دیا۔ ارے جب مدینے کے گرد و غبار میں شفا ہے تو پائے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، ذات مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، شان مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، عظمت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، نکاحت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک کی محبت میں جبھی تو میرے امام یہ کہتے ہیں جتنے نبی آئے سب خدا کی رضا کو طلب کرتے رہے، آدم آئے خدا کی رضا طلب کرتے رہے، نوح آئے خدا کی رضا کو طلب کرتے رہے، دانیال آئے خدا کی رضا کو طلب کرتے رہے، انبیاء آئے خدا کی رضا کو طلب کرتے رہے، رسول آئے خدا کی رضا کو طلب کرتے رہے، غوث آئے خدا کی رضا کو طلب کرتے رہے، ابدال آئے خدا کی رضا کو طلب کرتے رہے، اقطاب آئے خدا کی رضا کو طلب کرتے رہے، مجتہدین آئے خدا کی رضا کو طلب کرتے رہے، مفسرین آئے خدا کی رضا کو طلب کرتے رہے، جتنے بھی لوگ آئے سب خدا کی رضا کو طلب کرتے رہے۔ ایک ہی ذات پوری کائنات کے اندر ایسی ہے کہ ساری کائنات خدا کی رضا کو چاہتی ہے، مگر خدا اس کی رضا کو چاہتا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ میرے سرکار کی ذات ہے، آمنہ کے لال کی ذات ہے، دونوں عالم کے تاجدار کی ذات ہے۔ جبھی تو میرے امام کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات نبی پاک دونوں عالم کے سرکار کی عظمت اور ان کا تذکرہ کائنات کی ساری چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی وہاں وہاں ہم سب کے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اللہ نے باری بہت سارے کمال، بہت ساری خوبیوں سے آپ کو مالا مال فرما کر کے بھیجا ہے۔ خوبیوں کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، عظمت مصطفیٰ کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے، شان مصطفیٰ کا کما حق و تذکرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار کے صحابی پہنچے جنگ کے موقع پر، عرض کرتے آقا پانی نہیں ہے، سب لوگ پریشان ہیں، تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا برتن لے کر کیا ہو۔ صحابہ برتن لائے، ہم سب کے آقا نے اپنے دست مقدس کو برتن کے اندر رکھا تو آپ کے دست مقدس کے گھائیوں سے پانی کا چشمہ بہ نکلا، سبحان اللہ۔ اور جب بہ نکلا تو عاشق صادق، وقت امام، سنیت کی شان، صاحب کنز ایمان خاموش نہ رہ سکا، اپنے آقا کی محبت میں کہنے لگے انگلیاں ہیں فیض کر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ اے دنیا کے لوگوں، پتھروں سے پانی کو نکلتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا، دریا سے پانی نکلتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا، زمین سے پانی نکلتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا، ایک ذات مصطفیٰ کی ہے، ان کے
کے دست مقدس کے کھائیوں سے پانی کا چشمہ بہ نکلتا ہے۔ میرے دل نے کہا اے میرے رب یہ کون سا کمال ہے؟ آواز آتی ہے اے میرے بندے سارے کمال کو میں نے اپنے حبیب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ حبیب کا امتی جس انداز دیتا ہے اپنے مصطفیٰ سے کمال کی دولتوں کو لیتا رہتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت اس کو اپنی بارگاہ سے مالا مال فرماتے رہتے ہیں۔ سبحان تو حضرات نبی دو جہاں علی سے بے کساں چارے سازے درد مندہ کی عظمتیں اور ان کی نکاحتیں اپنے طور پر بہت ہی اعلیٰ بالا ہیں۔